خالی سی مینو امامت مسلے تے کھڑا کر چھڑیا اور پھر میں 2 رکعت نماز نفل سارے نبیوں کو پڑھائی. سبحان اللہ. تھوڑی دیر پہلے حدیث سماعت فرمائی آپ نے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر دیکھیا کہ سارے نبی بیت المقدس کے اندر جمع ہیں اور سرکار علیہ السلام پھر فرماتے ہیں پھر میں پہلے اسمان پہ گیا اتنے حضرت آدم علیہ السلام نے ملاقات ہوئی، پھر دوسرا اسمان، پھر تیسرا اسمان، چوتھا، پنجواں، چھویں اسمان تے پھر حضرت موسیٰ نے ملاقات ہوئی، پھر 7ویں اسمان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات ہوئی. تو پتہ لگیا کہ نبی دا جسم قبر کے اندر صحیح سلامت ہے اور نبی اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ دے رہے ہیں. اگر نبی کسی سائڈ تے جانا چاہن تے جا سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ زمینی سفر ہوئے یا آسمانی سفر ہوئے، چاہے پہلا آسمان ہوئے، چاہے دوسرا آسمان ہوئے، چاہے تیسرا آسمان ہوئے، چوتھا، پنجواں، چھواں، 7واں، جتھے نبی چاہے انتقال تو بعد اتھے جا بھی سکتا ہے، اتھے جا بھی سکتا ہے. تو پتہ لگ گیا نبی دا جسم بھی صحیح سلامت ہے، نبی قبرہ کے اندر نماز بھی پڑھ دے رہے، حج بھی کر دے رہے اور اپنے امتیاں دا خیال بھی رکھ دے رہے اور جتھے جانا چاہن اتھے جا بھی سکتے ہیں. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث بیان فرمائی کہ میری سواری گزری، ایک جگہ تمہیں دیکھیا کہ خوشبو دے حلے آ رہے ہیں. خوشبو دے بہت بڑی خوشبو ہے، خوشبو دے حلے آ رہے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام عرض گزارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑے خوشبو دے حلے آ رہے ہیں نا، ایک اللہ کی نیک بندی ہے جس کی قبر ہے اور اس قبر کو خوشبو دے حلے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور میرے مصطفیٰ نے پوچھا یہ کون ہے مرن والی؟ تو جبریل علیہ السلام نے دسیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دور پاک فرعون ہویا اور فرعون دی بیٹی دی کنگی بات بنان والی سوارن والی ایک نکرانی جس نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھیا اور اس نے رب کو منیا. فرعون بڑا تحش چایا، انہیں آکھا حضرت موسیٰ نے بھی چھڑ، اس نے رب نے بھی چھڑ، میرا کلمہ پڑھ، میں رب ہاں. اس نکرانی نے رب تے پکا یقین رکھیا، انہاں کا تیرا جو دل کرتا ہے کر لے، میں نہ رب کو چھڑنا ہے نہ رب دے پیارے موسیٰ علیہ السلام. سبحان اللہ. اس فرعون نے انہوں قتل کروایا، بڑا ظلم ستم کیتا اور اس نے جان اللہ دے نبی تو وار دیتی، اللہ دے نبی دے دین تو وار دیتی، رب دی رضا نہیں ایمان پکا رکھن لئی اپنی جان دے چھڑی. رب کعبہ نے ایسا انعام تو نوازیا اس دی قبر وچوں خوشبو دے حلے قیامت تک آندے رہے. سبحان اللہ. تو پتہ لگیا کہ ولی دا جسم بھی صحیح سلامت ہے اور ولیاں دے جسماں اور ولیاں دیا قبراں وچوں خوشبو دے حلے آندے نے. سبحان اللہ. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک صحابی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ احد کے موقع پہ یہ شہید ہو گئے. کون؟ حضرت عبداللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے والد والد جنگ احد کے موقع پہ شہید ہو گئے اور حالات مسلمانوں کے ایسے سن کہ ایک ایک قبر کے اندر 3 4 2 دفنایا گیا. حضرت عبداللہ کو بھی کسی دنال قبر کے اندر بند کیتا گیا. 40 سال تو بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل مطمئن نہ ہوئے کہ میں اپنے والد ਲਈ کدے نہیں کر سکیا اندے ਲਈ وکھری قبر بناواں. 40 سال تو بعد وہ قبر کھولی گئی اور اپنے والد ਲਈ وکھری قبر بنائی. جدو قبر کھولی 40 سال تو بعد ویکھیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ دا جسم تے درکنار آپ دا کفن تک میلا نہیں ہویا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ۔ آپ دا کفن تک میلا نہیں ہویا۔ 40 سال تو بعد قبر دے اندر جسم بھی صحیح سلامت ہے، کفن بھی صحیح سلامت ہے۔ پتہ لگ گیا کہ اللہ دے نبی دا جسم بھی صحیح سلامت، شہید دا جسم بھی صحیح سلامت، اور شہید دا کفن بھی صحیح سلامت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت تخیل پیش فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ امام الانبیاء معذات کاجل والے والدوحات مکڑے والے واللین کیا ظلفوں والے علم نشرات سینے والے تیرے تے میرے سونے لجپال کریمہ کا ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ کرتے ہیں سونیا معذات کاجل والیا والدوحات مکڑے والیا واللین دیا ظلفوں والیا حکم فرماؤ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا زمین دے کسے کونے وچ میرے تے جڑا بھی میرا کلمہ پڑھنا اے درود پاک پڑھے گا، درود پاک پڑھے گا، وہ پڑھن والا چاہے مشرق دے اندر ہوئے، چاہے مغرب دے اندر ہوئے، چاہے شمال دے اندر ہوئے، چاہے جنوب دے اندر ہوئے، زمین دے کسے خطے دے اندر درود پڑھن والا ہوئے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں رب کعبہ نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہے، میری قبر انور دے قریب کھڑا ہے، وہ ہر زبان جانا دا شعور عطا فرمایا ہے۔ امام الانبیاء معذات کاجل والے فرماتے ہیں میرا امتی درود پڑھتا ہے، ایک درود ختم کرتا ہے دوسرا شروع نہیں کرتا، پہلا درود وہ فرشتہ میری بارگاہ وچ پیش کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، پہلا درود پاک میری بارگاہ وچ وہ پیش کر دیتا ہے۔ تو پتہ لگ گیا کہ اے نہیں کہ ایک امتی اگر درود پڑھ رہی ہے تو فرشتہ تھیلا لے کے کول بہ گیا یا ٹوکرا لے کے کول بہ گیا، انہیں 10 باری پڑھیا، 100 باری پڑھیا، 1000 باری پڑھیا، وہ پھر ٹوکرے پا کے سرکار کی بارگاہ وچ پیش کیتا نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم آکھے گا، دوبارہ اللہم وہ پڑھنا شروع نہیں کرے گا، وہ فرشتہ سرکار کی بارگاہ درود پیش کر کے پھر ان کے کول بیٹھا ہوئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رب کعبہ نے اس نے کوئی براق، کوئی ہیلی کاپٹر کو کوئی ایسی سواری نہیں دیتی کہ ایک بندہ مشرق کے وہ بیٹھا ہے اور درود پڑھ رہی ہے، وہ درود لے کے سرکار کی بارگاہ جا رہی ہے، وہ نوری فرشتہ ہے۔ کون ہے؟ نوری فرشتہ ہے۔ رب کعبہ نے بندے نو اکھاں دا تھوڑا جہا نور عطا فرمایا ہے، اور اگر کھلے سامان تھلے کھلوتا ہوئے نا، صرف اینڈ کر کے ویکھے سیکنڈ کی آدھا سیکنڈ بلکہ چوتھا حصہ سیکنڈ کا نہیں لگتا، اینڈ کر کے ویکھے آسمان 500 سال دی راہ ہے، اینڈ کر کے ویکھے پھر تھلے کر لے 500 سال دی مسافت کر کے پھر آ جائے گا۔
جنوں تھوڑا جہا حصہ نور دا ملیا ہے اندا اے عالم ہے تے جڑا پیراں تو لے کے سر تک رب کعبہ نے سراپا نور بنا چھڈیا ہے اس دی شان کی ہونی سبحان اللہ سبحان اللہ پھر اے تے خادم ہے نا جڑا میرے مصطفیٰ دی قبر انور تے کھڑا ہے اے تے خادم ہے غلام ہے اگر غلام کی یہ شان ہے تو پھر آقا مصطفیٰ دی کی شان ہونی سبحان اللہ میرے مصطفیٰ دی کی شان ہونی اللہ اکبر اللہ اکبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میرا امتی درود پڑھتا ہے تو فرشتہ میری بارگاہ کو درود پاک جس طرح تسی دنیا کے تحفے پیش کرتے ہو نا اس طرح میری بارگاہ کو تحفے کے طور پہ پیش کرتا ہے سبحان اللہ اور پھر اتنا نہیں سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے دا نام جڑا درود پاک پڑھن والا ہے اس بندے دا نام اس دے ابے دا نام اور اس دے پورے خاندان دا نام یعنی قبیلے دا نام سرکار کی بارگاہ پیش کرتا ہے اور سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم اس درود پاک دے تحفے نو قبول فرماتے ہیں اور سرکار فرماتے ہیں کہ رب کعبہ میں طاقت عطا فرمائے گا پھر میں ایک کتاب کے اندر وہ درود پاک محفوظ کر لواں گا سبحان اللہ وہ درود پاک محفوظ کر لواں گا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارشاد کے مطابق تو پتہ اے لگیا کہ سرکار ہر امتی درود پڑھن والے کو سرکار جانتے نے اس دے والد کا نام جانتے نے اس دے پورے خاندان کو جانتے نے سبحان اللہ بے شک تو جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میری حاضری سرکار کی بارگاہ تے لگے سبحان اللہ کیسی خوبصورت پر یاد آئی جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میری حاضری سرکار کی بارگاہ تے لگے انہوں چاہیے میرے نبی تے درود پڑھے سبحان اللہ اس کا نام ہی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ اس دے ابے کا نام ہی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ اس دے قبیلے کا نام ہی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ اور جیڑا بندے کا دل چاہے گا کہ میں میری حاضری سرکار کی بارگاہ تے لگنی چاہیے وہ کثرت نال میرے مصطفیٰ دے درود پڑھے سبحان اللہ پھر گونج آنی چاہیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میرا نام یا میری حاضری سرکار کی بارگاہ چ لگے انہوں کی کرنا چاہیے انہوں کی کرنا چاہیے سرکار کے درود پاک پڑھنا چاہیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 70,000 فرشتے کنے بولو 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 70,000 فرشتے سرکار دی قبر انور تے صبح تو لے کے شام تک درود و سلام پیش کرتے رہتے سبحان اللہ اور پھر درود و سلام پیش نہیں کرتے اپنے برانوں میرے مصطفیٰ دی قبر انور دے نال انج مس کر کے برکت حاصل کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اور صبح تو لے کے شام تک 70,000 پھر شام کو چل جانے 70,000 اور آ جانے نہیں اللہ وہ پھر ساری رات میرے مصطفیٰ دے دربار پرنوار دے قبر انور دے انہوں نے اپنے پرن مس کر دیا رہنا ہے اور پھر سرکار نے درود و سلام پڑھ دیا رہنا ہے سبحان اللہ اور پھر سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا ایک باری فرشتہ آ جائے گا جن کی حاضری لگ جائے گی قیامت تک دوبارہ اس کی حاضری نہیں لگے گی انہوں موقع نہیں ملے گا انسان خوش نصیب ہے مسلمان خوش نصیب ہے کہ جنہوں بار بار سرکار کی حاضری کا موقع سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو جنہوں بار بار سرکار کی حاضری کا موقع ملتا ہے
تو پھر وہ دل دے نال کہندا تے ہونا ہے نا، سرکار دے سونے گیت تے گاتا ہونا ہے نا۔ اور جدو بار بار سرکار کی حاضری دا موقع ملتا ہے اور سرکار نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی تھی اندر تے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار نے فرمایا جس نے میری قبر انور کی زیارت کی تھی سمجھ لو اس نے میری زندگی کے اندر میری زیارت کی تھی۔ سبحان اللہ۔ جس نے قبر انور کی زیارت کی تھی سمجھ لو اس نے اینجی ہے جویں میری زندگی کے اندر میں جاگدیاں ٹردیاں پھردیاں ویکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر جنوں اتنا کچھ مل جائے پھر وہ کہندا تے ہونا ہے نا، آن لگیا کہندا تے ہونا ہے نا کہ اتنی فضیلت مل گئی تے کہندا ہونا ہے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ۔ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا۔ دلیل جڑی قرآن نے پیش کی تھی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تشریف فرمائی جڑی قرآن نے دلیل پیش کی تھی اصحاب کاف جڑے بندے اپنا گھر چھڑ کے اپنا اولاد چھڑ کے مال متا چھڑ کے جناب والا وطن چھڑ کے اپنا ایمان بچان لئی غار کے اندر آ کے داخل ہو گئے۔ جدو غار کے اندر آ کے ستے تے روح پرواز کر گئی 300 سال ستے رہے۔ کتنے سال؟ کتنے سال؟ 300 سال ستے رہے۔ 300 سال تو بعد جب آگ کھولی نا جاگ آئی، ایک دوسرے کو پوچھنے لگی یار کتنی دیر ٹھہرے؟ قال کم لبثت؟ قال لبثت یوما و بعد یوم۔ ایک بولے انہیں کہا لگتا ہے میں تو انجا سی آج زیادہ ہی سو لیا ہے، آج زیادہ سو لیا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ 300 سال کتنے سال؟ 300 سال۔ ایک نے پوچھا کم لبثت کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ جواب دیتا انہیں کہا ایک دن یا آدھا دن۔ لگتا ہے زیادہ سو گئے ایسی۔ رب کعبہ نے فرمایا نہیں 300 سال ستے ہو۔ کتنے سال؟ 300 سال قرآن کی دلیل ہے۔ 300 سال ستے ہو تے پتہ لگیا 300 سال کے اندر ہواواں نہیں چلیاں، بارشاں نہیں آئیاں، سردی گرمی نہیں آئی، مٹی دے جسم پیا نہیں لیا، کیڑے مکوڑے نہیں آئے، درند چرند پرند نہیں آئے، کسے نو آڈر نہیں ملیا کہ اللہ دے ولی دے جسم دے قریب چلا جائے۔ اللہ دے ولی دے جسم دے قریب چلا جائے 300 سال بعد۔ کتنے سال؟ ایتھے بڑھتی ہے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 300 سال نہ کسے کیڑے مکوڑے نو، نہ چرند پرند نو، نہ کسے درندے نو، نہ گرمی سردی نو، نہ زمین نو آڈر ملیا کہ نبی اس ولی دے جسم دے قریب چلی جائے، اس نو کوئی نقصان پہنچائے۔ تو پتہ لگیا کہ ولی دا جسم بھی قبر دے اندر صحیح سلام سے جڑا غلام مصطفیٰ ہوئے یہ بنی اسرائیل دے دن جڑا غلام میرا مصطفیٰ دا غلام ہوئے پھر اس دی کی شان ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس دی کی شان ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دے نبی نے یہ پہلے کتنی گل کی تھی
ولی دی. پہلے کدی گل کی اصحاب کہف کون سن؟ ولی سن. ہن سنو نبی دی تیسرا پارہ ہے. حسین علیہ السلام اس نبی دا نام ہے. اثر دا ٹائم ہے آ کے ایک درخت تھلے اپنی سواری بنی کہ تھوڑی دیر آرام کرنا ہو. جب تھوڑی دیر آرام کیتا نا روح پرواز کر گئی. 100 سال اتھے ستے رہے. کنے سال؟ 100 سال ستے رہے. اے دوسری دلیل قرآن دی. 100 سال ستے رہے. 100 سال تو بعد بیدار ہوئے نا تو رب کعبہ نے فرمایا عزیر کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ کم لبستا؟ قال لبست یوما بعد یوم. عرض کی تھی مولا یہی کوئی ادھا دن یا پورا دن؟ فرمایا نہیں 100 سال گزر گئے نہیں. 100 سال گزر گئے نہیں. 100 سال گزر گئے نہیں. اچھا آپ کے سامنے جیڑی سواری بنی سی نا ان کا نام و نشان تک نہیں ہے. رب کعبہ نے فرمایا تو منگیا سی نا میں مولا زندہ کیویں کرے گا وہ ویکھنا چاہنا. ہن ویکھ اپنی سواری تیرا رب انہوں زندہ کیویں کردا ہے. انہاں دے ہڈیاں دے نشان مٹ گئے سن. پہلے ہڈیاں کٹھیاں ہوئیاں. کہہ چلو سبحان اللہ. ہڈیاں کٹھیاں ہوئیاں. پھر ہڈیاں تے گوشت پشت آیا. پھر اتنے کھال بڑی. عزیر علیہ السلام دیکھ رہے نے. پھر اتنے وال آئے. پھر وہ سواری بولنا شروع کر چھڑیا. انہیں کہا عزیر تیرا رب اینج زندہ کرے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ غوثیہ. تیرا رب اینج زندہ کرے گا. اور حضرت عزیر علیہ السلام دے کول نا کچھ پین دا پانی سی، شربت سی. بعض حدیثوں میں یا تفسیروں میں آیا کہ انگوراں دا شیرہ سی کچھ وہ بھی رکھیا سی کول. وہ ویکھیا کہ وہ شیرہ صحیح سلامت ہے. 100 سال بعد بھی وہ شیرہ، وہ جوس، وہ شربت وہ صحیح سلامت ہے. عرض کی تھی مولا وہ سواری دا نام و نشان مٹ گیا. اے شیرہ صحیح سلامت ہے. فرمایا میں دسنا چاہنا میں رب ہوں جن چاہاں مٹا دیا جن چاہاں صحیح سلامت رکھا. سبحان اللہ. تو 100 سال کے اندر طوفان نہیں آئے، ہواواں نہیں چلیا، گرمی سردی نہیں آئی، چرند پرند دن رات سارا کچھ ہوتا رہا. نہ گرمی نو آرڈر ملا کہ نبی دے جسم دے قریب جائے، نہ سردی نو آرڈر ملا جسم دے قریب جائے، نہ کسی ہوا نو، نہ گڈے مٹی نو، نہ کسی چرند پرند درند نو، نہ کسی کیڑے مکوڑے نو، نہ مٹی نو، زمین نو آرڈر ملا کہ نبی دے جسم دے قریب جائے. تو پتہ لگ گیا رب کعبہ فرمانا ہے چاہتا ہے لوگوں جیڑا 100 سال زندہ رکھ سکتا ہے، جیڑا 300 سال زندہ رکھ سکتا ہے وہ قیامت تک بھی زندہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تو عزیر علیہ السلام نے یہ تو مقتدی دی شان ہے، پھر امام دی کی شان نہیں. سبحان اللہ. یہ تو مقتدی ہے نا، ہے تے نبی نا جی، لیکن ہے میرے مصطفیٰ دا مقتدی. میرا مصطفیٰ سارے نبیوں دا امام ہے. تے اگر مقتدیاں دی یہ شان ہے تو پھر امام دی. سبحان اللہ. تو پھر کہنا پہ گا نا اے میرے لے دین لوگی. سبحان اللہ. اے میرے لے دین لوگی تیرے نال سونیا. اے میرے لے دین لوگی. اے میرے لے دین لوگی تیرے نال اے میرے دین لوگی تیرے نال سونیا. تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا. اے میرے دین لوگی تیرے نال سونیا. اسی دے بلاؤ آقا رکھ ٹر پیندے نے.
مٹھیاں چ روڑے وی درود پڑھ لیندے نے تسی جے بلاؤ آقا رکھ ٹر پیندے نے مٹھیاں چ روڑے وی درود پڑھ لیندے نے کی گنے دساں تیرے میں کمال سونیا کیڑے گنے دساں تیرے میں کمال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رلے دے ملو ایک گل جڑی میں سنانی وہ رہ جانی اس واسطے میں جلدی ٹائم ہو گیا ویسے نبی دا جسم قبر دے اندر صحیح نبی نو رب کعبہ رزق عطا فرماتا نبی دا جسم ولی دا جسم شہید دا جسم صحیح سلامت ہے اور جتھے جانا چاہن اتھے جا سکتے نہیں ولی نبی شہید قبر دے اندر نماز پڑھ دے میں الحمدللہ سڑا ایمان ہے جنہی حدیثہ بیان کی دیا نہیں انہوں نے ذمہ دار میں کچھ قرآن دے دلیلہ نہیں اتھے دلیل دے دی ضرورت ہی کوئی نہیں تھا سبحان اللہ اے آخری کر دی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں دیا قبرہ نے عراق کے اندر کتھے بولو یہ آخری کر دی عراق کے اندر آپ دیا قبرہ نے 13 صدیاں گزر گئیاں کنیاں قرآن کے حوالے نال پہلے 100 سال دی مثال دیتی پھر 300 سال دی مثال دیتی سرکار دے صحابی 40 سال دی بھی مثال ایک میں پیش کی تھی ایک کنیاں صدیاں گزر گئیاں بولو اگر یہ بندہ گل دل تے لکھ لینا بندہ کدی گمراہ نہیں ہوئے گا بندے دا ایمان کدی کمزور ہے 13 صدیاں گزر گئیاں کنیاں 13 صدیاں گزر گئیاں دریا دا جڑا اپنا عراق دا جڑا دریا ہے اس دے کٹاؤ دی ذات وچ یہ قبراں آ رہی ہیں سن حکومت عراق نے ایک کوشش کی تھی انہاں کا اے سرکار دے صحابہ دیا قبراں سبحان اللہ اکل اپنا عشق والے جانتے ہیں نا جی اے سرکار دے صحابہ دیا قبراں نے تو لہذا انہاں نو محفوظ جگہ تے محفوظ کرنا چاہیے اگر نہ محفوظ کیتا دریا دے کٹاوے چا جان گیا اے جڑا ساڈے کول ورثہ ہے ختم ہو جائے گا ضائع ہو جائے گا حکومت عراق نے حکومت دی نگرانی ہے قبراں نو شک کیتا کھولا جدو کھولیا نا کھولا تیسری تو نال کہ انہاں دی منتقل کیتی جائے دوسری جگہ تے انہاں محفوظ کیتا جائے جدو کھولیا قبراں تے عاشق لوگ بھی تے بیٹھی سن سبحان اللہ 13 صدیاں گزر گئیاں نے میرے بھائی 1300 سال کتنے اگر صدی نے نہ سمجھ آئے نا 1300 سال گزر گئے نے جدو قبراں کھولیا نا عاشقہ نے التجا کی تھی نا قبراں تو ویسے کھلیاں نے نا اتفاق بن گیا کھل گیا نے اللہ دے اپنا نبی دے اے صحابی نے چلو اسی انہاں دی زیارت کرنی سبحان اللہ 13 صدیاں گزرن تو بعد جدو ویکھیا قبراں شک ہویاں کھولیاں انہاں دا جسم تے درکنار کفن تک مٹی انہاں نوں نہیں لگی سبحان اللہ کنیاں صدیاں گزر گئیاں بولو کنیاں صدیاں 1300 سال گزر گئے نے کفن نو مٹی تک نہیں لگی ہے کون مٹی ہے تیرے اندر جیڑی شے آ جائے تو چھڈ دی کوئی نہیں کھا پی جانی ہے انہیں آکھا وہ اور نے جنہوں کھانیاں وہ اور نے جنہوں کھانیاں ایس چلو نبی شہید جسم دے قریب نہ جا ایک کپڑے نو کیڑی فضیلت مل گئی انہوں تے کھا پی جانا انہیں آکھا کپڑا بھی شہید جسم نہ لگے ہے اگر کپڑے کی ہے فضیلت ہے پھر شہید جسم کی فضیلت ہونی ہے
اور جس نے تربیت کی ہے اگر شہید ہے مقام ہے پھر میرے مصطفیٰ کا مقام کی مصطفیٰ کا مقام کی اللہ رب العزت سب اپنے ایمان نو قائم رکھن دی توفیق اور عطا فرمائے۔ گلا اور بھی بڑیاں سن قرآن کے حوالے نال حدیث کے حوالے نال ٹائم ہو گئی ہے بآخر دعوانا